اس وقت سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم درانی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. درانی صاحب, رانا ثناءاللہ صاحب یہ تجویز دے رہے ہیں کہ ملک کے 5 بڑے اگر بیٹھ جائیں تو معاملات حل ہو سکتے ہیں, اور 5 بڑوں سے مراد وہ کہتے ہیں 2 میرے لیڈرز ہیں, یعنی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب, پھر آصف زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں, پھر ملٹری لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, اور پھر 5ویں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب. آپ کو لگتا ہے کہ قابل عمل تجویز ہے اور یہ صائب رائے ہے؟ میں تو یہ کہوں گا جی اس تجویز کو سن کے دل کرتا ہے بندہ کہ کفر ٹوتا خدا کر کے, کہ مطلب ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس جس کو پوری قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے اس کی طرف ایٹ لیسٹ زبانی پیش قدمی تو شروع ہو رہی ہے نا. اور اس میں پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ اس میں انہوں نے عمران خان کا نام بھی رکھا ہے. اور یہ ایک دیکھیں 2 سی بی ایمز پہلے ہو چکی ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا, بلکہ 3. ایک کے پی کے گورنمنٹ نے کی ہے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے پی کے میں, دوسری جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ, انہیں انوائٹ کیا, انہوں نے دورہ کیا, اور تیسرا پیپلز پارٹی نے کیا ہے سندھ کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہہ کے کہ پریزیڈنٹ صاحب ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 اچھے ایونٹس ہوئے ٹورڈز دا اینڈ آف 2024. اب یہ ہے کہ یہ میں نے تو 2024 سے یہی کہا تھا کہ یہ چیزیں سی بی ایمز کے ذریعے ہوتی ہیں, ٹریک 2 ڈپلومیسی سے ہوتی ہیں, تو اس کا ایک عمل شروع ہو گیا ہے جس کے اندر کے مثبت چیزیں ہیں. اب فیوچر کے لیے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت کوئی مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے اس میں سے کوئی بہت بڑا وہ جنی نہیں نکل آئے گا کہ جو سب چیزیں ٹھیک کر دے گا, بلکہ ایسے ہی بیبی سٹیپس کے ذریعے چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے جو ہے معاملہ آگے بڑھے گا. اگلا جو سی بی ایم فوری طور پہ ریکوائرڈ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان اطقزئی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ایز اپوزیشن لیڈر جو ہے جلد از جلد کر دینی چاہیے اسپیکر کو, جس کے بارے میں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ میاں صاحب نے بھی انہیں کہہ دیا ہے اور وہ غالباً جلدی ہو جائے گا. وہ That is likely to be done in the next session which is scheduled to be held on 12th of this month, sir. 12 جنوری کو تو ہو رہا ہے. بالکل پازیٹیو, تو یہ ایک اور پازیٹیو سی بی ایم ہو جائے گا. اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو 5 نام دیے ہیں رانا صاحب نے, مطلب یہ ہے کہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ہائیبرڈ سسٹم باقی چیزیں اس میں تو یہ نام ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 5ویں نام کے ساتھ یہ تھوڑی سی زیادتی ہے کہ ان کو ہم ڈائریکٹلی پولیٹیکل نیگوسیشن میں اگر گھسیٹ کے لاتے ہیں تو یہ ملکی اداروں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. مطلب وہ لوگ جو آئین کی پوزیشنز کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ نہ ڈیلیور, وہی صاحب ہے جی وہ سرائکی کا ایک محاورہ ہے, لد دے لدا دے لدڑ والا نال دے, کہ مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہی تم کرو, معیشت بھی تم چلاؤ, حکومت بھی تم چلاؤ, فارن افیئرز بھی تم چلاؤ, اب آخر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آگے اللہ دے واسطے سیاست بھی آپ ہی کریں. تو یہ جو ہوتا ہے یہ طریقہ میرا نہیں خیال کہ ملکی اداروں کے پرسپیکٹو میں. نہیں, آئی ایم شیور کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہ ان کا ذاتی رائے ہے, یہ ان سے پوچھ کے تو نہیں دیا ہوگا, کیونکہ بارہا ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں کہ اداروں کو بیچ میں نہ گھسیٹیں, ہمارے ساتھ نہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں. تو یہ رانا ثناءاللہ صاحب کا ذاتی اوپینین تو ہو سکتا ہے سر. میں ذاتی اوپینین کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے رانا صاحب کا ذاتی اوپینین کیسے فارم ہوتا ہے, اس میں میاں نواز شریف صاحب کی اوپینین ہمیشہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ان کا اپنا سیاسی تجربہ بھی ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اتنے سیزنڈ ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین کی ذاتی رائے میں بھی یہ بات آنا جو ہے یہ تھوڑا سا, یہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ جی یہ تو عمران خان صاحب کی خواہش ہے اس لیے ہم نے کہہ دیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیز جو ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اب آگے بڑھنے کے لیے, لیکن پھر بھی معاملہ آگے بڑھا ہے, آگے بڑھنے کے لیے جو میری سجیشن ہے, اب جو ایک چارٹر آف ریکنسیلیشن جو ہے وہ انہیں بنانا چاہیے, اور ریکنسیلیشن کے لیے سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ اگر رکھا جائے
تو یہ ہو سکتا ہے, اور اس کو اکنالج بھی کیا جائے, اور اس کو کیا بھی, پی ٹی آئی کو بھی اکنالج کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی اس کو کرنا چاہیے کہ جی آپ اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹمنٹ کر کے نہیں, لیکن اس سے پہلے سر ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ نے کہا, دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کا اوپینین کیسے آیا, اس میں بھی کہیں نہ کہیں میاں نواز شریف صاحب کی تھاٹ ریفلیکٹ کرتی ہے. تو یہ اس جگہ پہ یہ رائے کیوں, دیکھیں میاں صاحب مرکز میں بھی ہیں, میاں صاحب پنجاب کے اندر بھی ہیں, تو یہ ضرورت میاں صاحب کیوں محسوس کر رہے ہیں کہ اس طرح کی اوپینین فارم کی جائے میڈیا پہ آ کے, اور کہا جائے اس فریق سے بھی جو 5ویں نام ہے کہ آپ بھی بیچ میں پڑیں. میاں صاحب کو ایسا کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں میاں صاحب جو ہے نا, وہ ایک تو دیکھیں حکومت کی جب سے بنی ہے یہ حکومت, ٹھیک ہے نا جی, یہ جس مہربانی سے بنی ہے وہ اس مہربانی کو اکنالج کرنے کی ہمیشہ وزیر اعظم صاحب تو صبح شام یہی کوشش کرتے ہیں کہ ذکر ضروری اور غیر ضروری ہر صورت میں کر کے ان کو اپنے ساتھ شو کیا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب بھی یہی کچھ کرتے تھے, 1 پیج کے کھاتے میں جو ہے نا وہ 7 ٹانگ باندھ لیتے ہیں کہ جی جو کچھ صحیح غلط ہو رہا ہے اس پہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز ایک اس پہ یہ بھی رائے ہو سکتی ہے کہ جی یہ خان صاحب کی ڈیمانڈ کے اوپر انہوں نے کہہ دیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی میں نے آپ سے بات نہیں کرنی, میں نے ان سے کہنی, وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر دیا. سب چیزیں ایسے ہی سمجھ بھی لی جائیں تو پھر بھی یہ اقدام جو ہے یہ ادارے کے ساتھ انصاف نہیں, جس ادارے کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور یہ کرنے کے نتیجے میں ان کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی کمپرومائز ہوتی ہے. انہوں نے الٹیمیٹلی اس ادارے نے پی ٹی آئی کا بھی ہونا ہے اور نون کا بھی ہونا ہے اور پی ٹی ایم کا بھی ہونا ہے, حکومت کا بھی ہونا ہے اور اپوزیشن کا بھی ہونا ہے. یہی اس کا رول ہے کہ وہ سب کا ہو. اگر نہیں بھی ہے تو الٹیمیٹلی جتنی بھی آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کریں اس میں آپ کو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہیے کہ یہ ادارہ جو ہے اس کو کنٹروورسی سے نکالا جائے اور اس کو جو ہے ایک پبلک ایسٹ ڈکلیئر کیا جائے, اسٹیٹ ایسٹ ڈکلیئر کیا جائے. اور ابھی تک تو اسٹیٹ ایسٹ ہے بھی, تو اس لیے اس کو جتنا زیادہ ہم اس کنفرنٹریشن سے نکال دیں گے اس ادارے کی لیڈرشپ کو, جتنا زیادہ ان کو ایٹ دی پوزیشن آف ریسپیکٹ ہم لے جائیں گے, اتنا ہی ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. میں ایک تاریخ کا بھی طالب علم ہوں, سیاست کا بھی طالب علم ہوں اور اسٹریٹجی کا بھی ہوں. میں اس بنیاد پہ یہ بات کر. نہیں سر, میں مائی کوسچن ریمیز سے میاں صاحب یہ ضرورت کیوں محسوس کر رہے ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ دیکھیں میاں صاحب جو ہے نا وہ ایک پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان ہیں, سمجھدار سیاستدان ہیں. میاں صاحب کو ایک کمزوری نظر آ رہی ہے کہ ان کی تمام تر جو ڈسٹارشن گورنمنٹ کی طرف سے ہونے کے باوجود ان کی پبلک کے اندر کسی قسم کی کوئی پاپولیرٹی نہیں بن پا رہی. وہ پبلک کے اندر بریک تھرو نہیں کر پا رہے. وہ جتنا بھی سختی کر لیں اس کے نتیجے میں ان کی پارٹی کی پبلک میں پوزیشن مزید ویک ہو رہی ہے. اب اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے وہ اور ان کی پارٹی نے ہمیشہ یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف ہم نے نہیں کیا, کسی اور نے بھی کیا ہے. اس سجیشن کے اندر بھی اس فیکٹر کو, میں اس وقت ذرا ماحول کو اچھے کرنے والی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ بڑا ایک سیاسی ذہن کی جو وہ ہوتی ہے نا, ایک جلیبی نس ہوتی ہے کہ جس میں گھوم گھوم کے گھوم رہا ہوتا ہے, تو یہ اس کے اندر وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس کو پبلک پسند نہیں کر رہی یا جس کو جو ہے تم خود نہیں پسند کر رہے, اس میں ایسی کلے نہیں ہے کہ اور بھی ساڈے نال ہیں. تو یہ میرا اس کے بارے میں. نہیں, لیکن وہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہیں اور ان کا ہمارا اکیلے کا کیا دھرا نہیں, تو وہ بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ پرفارم کریں, اپنی مینجمنٹ ٹھیک کریں, گورننس ٹھیک کریں, آپ اس کے ثمرات عوام تک پہنچائیں, تو یہ پرسیپشن ٹھیک ہو جائے گا آپ کے بارے میں جو نیگیٹو ہے. نہیں, میں یہ نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں کتنی دفعہ کہا گیا ہے کہ جی جو گورننس کے گیپس ہیں وہ جوانوں کے خون سے ہم پورے کر رہے ہیں, اور گورننس سے ریلیٹڈ جتنی میئرز ہیں انہوں نے خود لینی شروع کر دی ہیں. پاکستان کے اکانومی کا ایک نیا انجن انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے جس کو خود اسٹیبلشمنٹ لے کے چل رہی ہے اور وہ کسی حد تک ڈیلیور بھی کر رہا ہے. ابھی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جس
मेहनत से उस इदारे ने इन्वॉल्व होके किए, वो भी आपके सामने है। SIFC का जो इनिशिएटिव था, जिसको अभी तक संगलों से बांध के रखा हुआ है, वो भी उन्होंने किया है। तो वो कॉन्स्टेंटली उनकी तरफ से तो ये चीज चल रही है, लेकिन सियासतदान गिव इन नहीं करता। वो ये इंप्रेशन उनको नहीं दे रहे, ये इंप्रेशन वो पब्लिक को दे रहे हैं कि अगर हम डिलीवर नहीं कर पा रहे तो उसमें भी कोई हमारे साथ है। मेरा पॉइंट आपने पिक किया कि नहीं किया? कि वो ये जो शेयरिंग ऑफ नेगेटिविटी भी, वो कहते हैं जी अगर मीठा मीठा है तो फीका फीका भी आप हमारे साथ हैं, इसका मतलब है कौड़े कौड़े में भी आप हमारे साथ हैं। तो ये तासुर को इस्टेब्लिश करने के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जिसके अंदर ये नाम शामिल किया गया है। इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है फिजल आउट होना चाहिए, और जो निगोशिएशन है उसको सियासतदानों के दरमियान ही होना चाहिए। और आपको पता है, मैं पहले दिन से रिकॉर्ड पे हूं, मैंने PTI के तमाम तर इसरार के बावजूद कहा है कि डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग उन्हीं से होगा जिन्हें आईन ने अख्तियार दिया हुआ है। बिल्कुल सही सर। लास्टली वेरी क्विकली, अब तो आपको ये कहते कहते नया साल चढ़ा है सर, 2026 है, 2026 में वेरी क्विकली ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको सर? देखें जनाब, क्विकली का मैं कह रहा हूं कि अगर एक इस वक्त चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन बनाया जाए, उसके 2 स्टेप पहले होने चाहिए, जिसमें कि अगर स्टार्ट ले लें तो एंड तक आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। पहला आपने कर दिया ऑपोजिशन लीडर को, वेरी गुड। एक और काम आप ये करें कि आप मुल्क के अंदर सियासी एक्टिविटीज पे पाबंदी खत्म कर दें। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और लीडर कानून हाथ में नहीं लेता तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकता है। ये 2 काम करने आप बिल्कुल सर, और जाहिर है ये 2 काम तो हुकूमत ही करेगी, हुकूमत का इस्तेहकाक